خداوندا تو ایمان و شهادت. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فارسی ادب میں رمضان المبارک کی اہمیت. اگر ہم فارسی کی تاریخ کا مطالعہ کریں تو ہم کو تمام شعراء کے ہاں فارسی ادب میں رمضان المبارک کی اہمیت سے متعلق اشعار ملیں گے، چاہے وہ فردوسی ہوں یا ناصر خسرو، سعدی ہوں، حافظ ہوں، مولانا رومی، جن کے بھی اشعار کا مطالعہ کیجیے گا وہاں رمضان المبارک کی اہمیت سے متعلق ضرور آپ کو اشعار ملیں گے. یہ اور بات ہے کہیں رمضان المبارک میں شرابن طہورہ کی بات کی گئی ہے تو کہیں خاک میکدہ عشق کی زیارت کے ذریعے اشاروں و کنائے میں رمضان کی اہمیت کو بتایا گیا ہے. اس سے آگے بڑھتے بڑھتے اگر ہم دوسرے ادوار میں آئیں، یہاں تک کہ جب ہم انقلاب اسلامی ایران کے دور میں آتے ہیں تو ہم کو جہاں اور دوسرے مفاہیم ملتے ہیں وہاں ہمیں اس دور کی شاعری میں نصیحت آمیز چیزیں نظر آتی ہیں. اس دور کے شعراء نے جہاں فارسی انقلاب اسلامی ایران کی دیگر خصوصیات ہیں اس میں ایک خاصیت یہ بھی ہے کہ کلام کی سادگی اور کلام میں نصیحت آمیز چیزوں کا استعمال، تو وہ ہم کو انقلاب اسلامی ایران کے بعد کی شاعری میں، خاص طور سے اس دور کی شاعری میں ہم کو نظر آتا ہے. آپ انقلاب اسلامی ایران کے بعد کے شعراء کے کلام پر نظر ڈالیے تو آپ کو نصیحت آمیز چیزیں ضرور نظر آئیں گی. اس دور کے ایک شاعر ہیں افشین اعلی. ان کے اگر کلام کو دیکھیے تو وہ بہت ہی نصیحت آمیز کلام ہے اور انہوں نے حضرت علی کی زندگی کو نمونہ عمل بناتے ہوئے لوگوں سے گزارش کی ہے کہ ان رمضان المبارک کی اہمیت کو اچھی طرح سے سمجھیں. وہ اپنے اشعار میں فرماتے ہیں توے سفرے عش علی شربت خنک نداشت در کنارے نان جو او جز نمک نداشت زرق و برق سفرہا کم نمی شبد ولی کاش زندگی کنیم مثل حضرت علی. دیکھیے انہوں نے اپنے اشعار کے ذریعے فارسی ادب میں اپنے اشعار کے ذریعے بتانے کی کوشش کی ہے کہ رمضان المبارک کتنی سادگی کے ساتھ ہونا چاہیے. اگر ہم حضرت علی کی زندگی کو اپنے مد نظر رکھیں گے تو نہایت سادگی کے ساتھ رمضان المبارک کا اہتمام کریں گے. لیکن آج بڑے بڑے سفرے، بڑے بڑے دسترخوان بچھائے جاتے ہیں. یہ کس کے لیے بچھائے جاتے ہیں؟ یہ ان لوگوں کے لیے بچھائے جاتے ہیں بیشتر جو لوگ روزے سے نہیں ہوتے ہیں. تو لہذا انہوں نے اپنے اشعار کے ذریعے یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ دیکھو جب رمضان آئے تو مولا علی کی سیرت کو اپنے مد نظر رکھو کہ ان کے دسترخوان پر نہ تو شربت ملتا تھا، ٹھنڈا شربت ہوتا تھا، اور جو کی روٹی کے ساتھ ان کے دسترخوان پر صرف نمک ہوتا تھا. بڑے بڑے سفرے، بڑے بڑے دسترخوان نہیں تھے. لہذا فارسی شاعری نے ہم کو نصیحت بھی دی ہے. خاص طور سے انقلاب کے بعد کے شعراء کے ہاں یہ نصیحت آمیز چیزیں آپ کو دیکھنے کو ملیں گی جو ہمیں اپنی زندگی کے لیے ایک نمونہ عمل کے طور پر استعمال کرنا ہے.